اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا سورۃ القدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور کیا بتائے گا تمہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ پہلی فضیلت لیلۃ القدر کی کہ قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ رب العالمین نے یہ سوال پوچھا ہے تمہیں کیا بتائے گا تمہیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک رات ایک دن کے برابر ہے بہتر ہے ایسا نہیں کہا، 10 دن سے بہتر ہے یہ نہیں کہا، ایک مہینے سے بہتر ہے یہ نہیں کہا، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات۔ وہ ایک رات کتنی اہم رات ہے یہ ہم سب کو پہچاننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم کیا ہے کہ ہمیں یہ موقع دیا ہے، یہ بونس موقع ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنیں، اس چیز کو جانے نہ دیں، اس چیز کو ویسٹ نہ کریں۔ لیلۃ القدر کے تعلق سے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تحروا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو ڈھونڈو، فی الوتر فی العشر الاواخر فی رمضان، رمضان کے آخری عشرے کی، آخری 10 دن کی طاق راتوں میں۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ ایک اور حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے، اس میں آتا ہے التمسوها فی العشر الاواخر فی رمضان یعنی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو آخری 10 دنوں میں ڈھونڈو۔ تو آخری 10 دنوں میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کہا گیا۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں ڈھونڈو، طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ ایک اور حدیث جو صحیح مسلم میں ہے اس میں آتا ہے کہ اگر تم آخری 10 دنوں میں کمزور پڑ جاؤ او عاجز آ جاؤ، ہارنے لگو، تو کم سے کم آخری ہفتے میں مت ہارنا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آخری 10 دنوں میں ہمیں لیلۃ القدر کو ڈھونڈنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر انہوں نے دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا، اور پھر انہیں بتایا گیا کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے، تو انہوں نے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا۔ کس مقصد سے اعتکاف کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ لیلۃ القدر مل جائے۔ میرے بھائی اور میری بہنیں، یہ رات کو جانے مت دینا۔ اس میں کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ اس رات کے تعلق سے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اسے پانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اس میں کوئی خاص عبادت نہیں کرتے ہیں۔ میں آپ سب کو ابھاروں گا کہ کم سے کم وہ طاق راتیں جو ہے نا 21، 23، 25، 27 اور 29، ان راتوں میں اللہ کی بہت عبادت کرو، اللہ کی ایسی عبادت کرو جو آپ نے کبھی پہلے نہیں کی۔ ما لا یجتہد فی غیرہ، جو باقی دنوں میں کبھی آپ نے ایسی عبادت نہیں کی، ایسی عبادت ان 10 دنوں میں کریے، ان 10 راتوں میں کریے۔ میرے بھائی میری بہنیں، یہ موقع کو جانے مت دو۔ یہ موقع پتہ نہیں اگلے سال ہم زندہ ہیں یا نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے اور حدیث کی تحقیق ملتی ہے صحیح الجامع وغیرہ میں، حدیث صحیح سند سے ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، انک لتری رجلا یمشی فی الاسواق، ہو سکتا ہے کہ تم دیکھ رہے ہو ایک آدمی کو بازار میں چل رہا ہے، وقد وقع اسمہ فی الموتى، ہو سکتا ہے اس کا نام مردوں کی لسٹ میں آ چکا ہے، اس کا نام مردوں کے اندر آ چکا ہے۔ اور پھر انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی، انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ، ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں بھیجا، وما کننا منذرین، اور لوگوں کو تو ہم اس تعلق سے ڈرانے ہی والے تھے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں سارے حکمت کے فیصلے واضح کیے جاتے ہیں۔ اور پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا یعنی لیلۃ القدر، وہ رات لیلۃ القدر ہے یعنی۔ اور پھر انہوں نے کہا فی تلک اللیلہ، اس رات میں یفرق امر الدنیا الی مثلہا من قابل، اس رات میں دنیا کے معاملے واضح کیے جاتے ہیں جو آنے والے سال میں ہونے والے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں ان 2 آیتوں کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس نے ملا کر کے یہ بتایا کہ یہ رات لیلۃ القدر ہے، جو رمضان میں لیلۃ القدر ہے، یہ وہ رات ہے، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے نازل ہوتے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، فرشتے اور روح یعنی جبریل نازل ہوتے ہیں اس رات میں،
اللہ کے فیصلے لے کر، تو ہم دیکھتے ہیں اللہ کے فیصلے جو لے کر نازل ہوتے ہیں وہ فیصلے آنے والے سال کے اس رات میں نازل ہوتے ہیں، اور وہ رات میں جو فیصلے نازل ہوتے ہیں اس میں سے ایک فیصلہ جو نازل ہوتا ہے کہ کس کس کی موت ہونے والی ہے، تو وہ لوگ جن کا انتقال ہونے والا ہے آنے والے سال میں وہ لسٹ آتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ پچھلے سال لیلۃ القدر میں وہ لسٹ آئی تھی، وہ لسٹ میں آپ کا نام نہیں تھا، میرا نام نہیں تھا اب تک، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اب تک، اگر ہوتا تو چلے جاتے، اب وہ لسٹ پھر سے لیلۃ القدر میں نازل ہونے والی ہے، اور لیلۃ القدر میں جو یہ لسٹ نازل ہوگی ہو سکتا ہے اس کے اندر آپ کا نام آ جائے، اس بار ہو سکتا ہے اس میں ہم میں سے کسی کا بھی نام آ جائے، تو میرے بھائیوں میری بہنیں اسی لیے اچھی عبادت کر لو، دوسرے دھوکوں میں مت پڑو، دوسری چیزوں میں ضائع مت کرو وقت، اللہ کی عبادت کر لو جیسے کبھی عبادت نہیں کی ایسی عبادت کر لو، کیونکہ وہ لسٹ نازل ہوگی جس کے اندر جن جن لوگوں کا انتقال ہونے والا ہے ان سب کا نام ہوگا، ہو سکتا ہے ہم انہیں بازار میں چلتے ہوئے دیکھیں گے، ہم ان سے ملیں، مصافحہ کریں، ہمیں احساس نہ ہو، ہم ان سے بات کریں، لیکن ان کا نام مردوں کی لسٹ میں ہو۔ تو میرے بھائیوں میری بہنیں ایسے چیز میں ہم سب کو فیل نہیں ہونا چاہیے، یہ لیلۃ القدر ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر، اور آنے والے سال کے فیصلے نازل ہوتے ہیں، اور ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی فضیلت حاصل کریں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر میں لیلۃ القدر کو پاؤں تو میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرنا پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، یہ دعا ہمیں اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں میری بہنیں، آپ میں سے جنہیں یہ دعا نہ یاد ہو تو ضرور بضرور یاد کریں، اللہم انک عفو، اللہ تو عفو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی مجھے معاف کر دے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنیں یہ دعا بہت کثرت سے پڑھنی چاہیے، عام طور پر بھی دعائیں کرنی چاہیے، رمضان کا مہینہ تو ہے ہی خصوصی طور پر دعاؤں کے لیے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے، اور دعا کرنے میں یاد رکھیے اللہ سے جب مانگے تو ضد سے مانگے، یقین سے مانگے، ایسے نہیں اللہ دینا تو دے، نہیں، اللہ سے ضد سے مانگو، اور صرف دنیا کی چیزیں مت مانگا کرو، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ ہمیں دنیا میں بھی خیر دے دے، آخرت میں بھی خیر دے دے، اور ہمیں جہنم کی آنکھ سے بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کرنی چاہیے، اور خصوصی طور پر یہ دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ میرے بھائیوں میری بہنیں، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات، وہ رات رمضان کے اندر آخری عشرے میں ڈھونڈنا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، بہت سے لوگوں نے فکس کیا کہ ہم یہی رات میں عبادت کریں گے، تو ایسے مت کریے، باقی راتوں میں بھی عبادت کریے، اس رات میں بھی کریے، لیکن باقی راتوں میں بھی کریے، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ اور جو لوگ، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جاگنے والی رات ہے، اب وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ کس مقصد کے لیے جاگنا ہے، تو بہت سے نوجوان ہیں اپنی بائکس لے کر نکلتے ہیں اور کئی سارے پوائنٹس پر جا کر وہاں سپیڈ میں ڈرائیونگ کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اپنے محلوں کے اندر بہت سی لائٹیں وغیرہ لگا کر کے کیرم بورڈ وغیرہ لے کر بیٹھتے ہیں، بیڈمنٹن کھیلتے ہیں، بچے یہاں سے وہاں بھاگ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ جاگنے والی رات ہے۔ بھئی جاگنا مقصد ہے، ایقظ اہلہ، گھر والوں کو جگاتے، تو کس چیز کے لیے جگاتے؟ عبادت کے لیے جگاتے۔ میرے بھائیوں میری بہنیں، ایسے ضائع مت ہونے دو اپنی لیلۃ القدر کو، ویسٹ مت کرو اس موقع کو، خیر من الف شہر، بائک چلا رہے ہیں، تو یہ کیا ہے میرے بھائی؟ من قام لیلۃ القدر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے ایماناً و احتساباً، ایمان کے ساتھ، ثواب کی امید سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ تو لیلۃ القدر میں قیام اللیل، اطمینان اور لمبا قیام اللیل کرنا، رات میں قیام اللیل، تراویح کی نماز پڑھنا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ سب چیزیں ہیں، اور سب سے بڑی اور اہم بات یہ بھی کریے کہ اپنے دل کو بغض، کینہ، حسد، برائی، یہ سب چیز کو صاف کر دیجئے، خالی کر دیجئے، اللہ کے لیے معاف کر دیجئے۔ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے، خود تو معاف نہیں کرنے والے، خود آپ معاف کرو گے اللہ تعالیٰ کے لیے؟ اللہ کے لیے معاف کرو گے؟ نہیں کرو گے، تو اللہ کے لیے معاف کر دو، اللہ کے لیے اپنے دل کو صاف کر دو۔ اگر وہ گندے دل کے ساتھ رہو گے، لوگوں کے لیے بغض بھرا ہوا ہے، برائیاں بھری ہوئی ہے، حسد بھری ہوئی ہے، لوگوں کے لیے نفرت بھری ہوئی ہے، اور ایسے دل سے اللہ سے مانگ رہے ہیں اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے بھائیوں میری بہنیں یاد رکھیے اس کا مقصد۔ تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ وقت کو، وہ موقع کو جانے نہیں دینا ہے۔
کوشش کریے 10 کے 10 راتوں میں ڈھونڈیں، وہ نہیں ہو سکتا کم سے کم تاک راتوں میں ڈھونڈیے، خصوصی طور پر آخری ہفتے کے تعلق سے خاص اہتمام کریے۔ میرے بھائیو میری بہنیں، یہ ہم سب کے سامنے ہے، لیلۃ القدر کے وقت کو جانے مت دینا، اس موقع کو جانے مت دینا۔ یہ ایک یاد دہانی ہے، ان الذکریٰ تنفع المؤمنین، یاد دہانی مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔